اور سے کال ہے ہاں جی، سورت البقرہ کوئی ہے ابھی جی سورہ بقرہ کل آیت نمبر 208 تھی، آج کون سی ہے؟ آج 219 آیت کا ایک ٹکڑا ہے 219 جی۔ ہاں 21 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرمائیے ہر وہ شے جو ضرورت سے زائد ہو۔ جی جی ٹھیک۔ تو اس میں تو آج کل کے حالات کے مطابق تو کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا ضرورت سے زائد۔ اگر ضرورت سے زائد ان کے پاس ہو تو کوئی بندہ بھوکا نہ مرے، یا تو میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے۔ آپ کو کتابیں مل گئی ہیں؟ ہاں جی مل گئی۔ اچھا چلے ٹھیک۔ وہ کوریئر والا کہہ رہا تھا کہ ہماری یہاں پہ سروس نہیں آ رہی، بہرحال چلو میں نے کہا نیکسٹ ٹائم کسی اور سے کہہ دوں گا۔ جی آپ نے امین صاحب یہ 219 نمبر جو آیت ہے سورہ بقرہ کے، اس کے بارے میں پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیں آپ عفو خرچ کریں، عفو۔ اب اس کی تشریح میں نے کرنی، ایک تو کہتے ہیں ضرورت سے زائد، اب یہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دو، حالانکہ یہ تو سارے دین کے خلاف۔ آپ دیکھتے ہیں دین میں زکوٰۃ کا حکم ہے، دین میں خرید و فروخت ہے، قرضے دینے کا حکم ہے۔ اگر سارا کچھ دے ہی دیا کسی نے تو وہ کیا کسی کو قرض دے گا؟ لوگ قرض کیوں مانگے، وہ دے گا کیوں؟ وراثت میں کیا تقسیم ہوگا؟ مرے گا تو جائیداد کو بانٹنے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے کہ سال بھر رہنے کے بعد کہاں جائے گا پھر سارا دین؟ ایسا معنی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب لوگ سوشلسٹ ہو گئے نا، ملحد بے دین، انہوں نے قرآن مجید سے ٹھٹھا کیا کہ قرآن یہ کہتا کہ ضرورت سے زیادہ سب دے دو۔ کہاں کہتا قرآن نہیں کہتا۔ یہ بات سن لیں اب ذرا نا، حوصلے سے سننے کی ہے۔ اچھا کیا کیونکہ شاید کو لوگوں نے نا تماشا بنا رکھا۔ عفو کے معنی ایک تو ضرورت سے زائد دیا، مگر ضرورت سے زائد کا مگر نہیں سارا دے دو، یہ کوئی لفظ نہیں، صرف کہا ہے کہ خرچ کرو تو ضرورت سے زائد چیز خرچ کرو۔ اگر تمہارے گھر میں خود بچوں کو ضرورت ہے، منبع زیادہ ہے، اور تم اٹھے اور بڑے درویش بنے جا کر سارا غریبوں کو دے آئے، گرم کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ ان ظہر غنیٰ ہے، کہ کمر میں دولت مندی کا کوئی زور رہ جائے، یہ نہیں کہ بعد میں اپنی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ جو غلط دین میں تصور آ گیا نا کہ بس سب کو لٹا دو، اس اللہ مالک ہے کہ نہ اپنا گھر جو ہے اس کو خوب چلاؤ، اچھا مکان، بیوی بچے، کھانا پینا، پھر کوئی فالتو بچے گا وہ خرچ کرنا، وہ سارا نہیں کوئی لفظ ہے، جو بھی کرنا اس زائد میں سے کرنا، سر پلس میں سے پہلے نہیں کرنا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دینار ہے جو آدمی غریب کو دیتا ہے کہ اس کام کے لیے، ایک ہے جو اپنے بال بچوں کے منہ میں، حدیث پاک کے الفاظ سنیں، دین گھر گرہستی کا دین ہے کہ سب سے افضل وہ دینار اور پیسہ ہے جو آپ نے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالا، زکوٰۃ سبوں سے بھی اعلیٰ۔ اس لیے سارے پہلے اپنا گھر چلائیں، اپنے بچوں کی خبر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے۔ اس لیے پہلا حکم تو یہ ملا کہ خرچ کرنا تو دیکھ لو ضرورت سے زائد ہے، اور اگر تمہارا اپنے بال بچوں کا گزارا نہیں چلتا کیوں خیراتیں کرتے پھر؟ سارا خرچ کرنے کا تو لفظ اپنی طرف سے بڑھا۔ دوسرا ترجمہ عفو کا دوسرا ترجمہ اوسط ہے، عربی زبان کے مطابق درمیانہ، جو سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے، سورہ فرقان میں کہ مومن لوگ جو بالذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ سارا دے دیں، نہ بالکل ہی ہاتھ روک لیتے ہیں، درمیانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کہنا ہے کہ خرچ کرو، تو دوسرا ترجمہ یہ درمیانے کا یاد رکھنا کہ درمیانہ خرچ کیا کرو جو مناسب ہے۔ اور تیسرا ترجمہ بہتر ہے، سب سے اعلیٰ، کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی شے دو تو یہ نہ ہو کہ کپڑا پرانا ہو گیا آپ نے اتار کر پھینک دیا، اب یہ اللہ کی راہ میں دے دوں، نہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اللہ کہتا ہو گندی چیز دینے کا تو سوچنا بھی نہ، دینا تو بعد کی بات ہے، دل میں بھی ارادہ نہ کرنا، ورنہ واللہ غنی حمید، اللہ کو تمہاری خیراتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، اس کے نام پر گندی چیز دیتے ہو، حلیم۔ اور جب تم نے دی نا، لائٹ تو اس سے زمین میں تمہیں دنسا دیتا، مگر درگزر کی کہ داماد آئے اور سسرال آئے تو حلوے پکے، اور میرا غریب آدمی آیا اور تم نے باسی روٹی دے دی۔ وہاں قرآن نے بہت ڈانٹ دی ہے، اتنے اللہ کے سخت نام ہے کہ اللہ کو نہ تیری خیراتوں کی ضرورت ہے، اور وہ حریم ہے جو تمہیں پکڑتا نہیں نا اس دنیا میں، یہ درگزر ہے اس کی، ورنہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ اس سے تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے۔ کہ اللہ کے نام کی باری آتی ہے نکمی، تو تین ترجمے ہو گئے،
کہ خیرات کرنی ہو تو پہلے دیکھیں کہ ضرورت سے زائد میرے پاس ہے، اگر نہیں بالکل خیرات نہ کرے. اور دوسری بات کہ درمیانہ خرچ کرے، نہ بالکل لٹا دے نہ ہاتھ تنگ کرے. اور تیسرا دے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دے، نکمی نہ. یہ ہے اس کا عربی کے مطابق معنی. ٹھیک ہے. اس سے وہ جو سوشلسٹ حضرات وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اسی قرآن میں آگے تجارت کا ذکر آ رہا ہے، قرض دینے کا آ رہا ہے، وراثت کیا کام آ رہا ہے. قرآن مجید کا کوئی ایسا معنی کرنا جیسے باقی سارا قرآن جو ٹکرا ہے، یہ کوئی قرآن کے ساتھ اچھا سلوک ہے؟